سیارہ زمین کا مختصر تعارف۔ تحریر محمد عبدالوہاب، فورم سپیس سائنسز گروپ۔ نظام شمسی کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے پہلے سیارے کی ساخت اور خصوصیات کے متعلق مختصر ویڈیوز بنائی ہیں، جس میں آپ لوگوں نے بہت دلچسپی ظاہر کی۔ اس کے بعد بالترتیب سیارہ عطارد اور سیارہ زہرہ کا مختصر تعارف بھی آپ نے دیکھا، اور اب اسی ترتیب کے مطابق آج ہم سیارہ زمین کے متعلق مختصر بات کریں گے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحمان خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل HSC انجینئر رحمان خان کے نام سے۔ سیارہ زمین یعنی ہمارا رہائشی سیارہ نظامی شمسی کا تیسرا سیارہ ہے۔ اب تک زندگی کے لیے مناسب ترین ماحول کے لیے موزوں ترین سیارہ بھی زمین ہے۔ ہم تمام انسانوں اور باقی مخلوقات کا تعلق زمین سے ہی ہے، اور زمین سے باہر ابھی تک زندگی کے پائے جانے کے متعلق مصدقہ اور ٹھوس بیان موجود نہیں ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ تحقیق اور ٹھوس شواہد کو دیکھتے ہوئے صرف زمین ہی ایسا سیارہ ہے جہاں زندگی موجود ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے امکان کسی بھی سیارے پر نہیں ہیں۔ کس سیارہ پر زندگی پہلے تھی اور اب نہیں، اس پر مختصر بات چیت اگلی ویڈیوز میں ہوتی رہیں گی۔ زمین کے متعلق بنیادی معلومات میں سے چند کا آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ زمین مکمل گول نہیں بلکہ کچھ بیضوی ہے، مگر انتہائی بیضوی نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ زمین کا ریڈاس یعنی ریڈس ایکویٹر یعنی وسط پر 6378 کلومیٹر ہے، اور پولز یعنی قطبین پر 6357 کلومیٹر ہے۔ زمین کا ڈامیٹر 12756 کلومیٹر ہے۔ ریڈاس یعنی کسی گول نما جسم کے مرکز سے بیرونی حد تک کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ڈامیٹر ریڈاس کا دگنا ہوتا ہے، یعنی دائرے کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ تک مرکز کو کاٹتا ہوا خط ڈامیٹر کہلاتا ہے۔ زمین کے شمالی اور جنوبی قطب نارتھ اینڈ ساؤتھ پولز موسم کی اور سیمت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک انڈا پکڑیں گے تو اس کے وسط والا زیادہ موٹائی میں حصہ وسطین کہلائے گا، جبکہ وسطین سے اوپر اور نیچے کم موٹائی والے حصے قطبین کہلائیں گے۔ زمین کے شمالی قطب پر بحر اوقیانوس اور جنوبی قطب پر بر اعظم انٹارکٹیکا ہے۔ زمین جب سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو زمین کا کوئی ایک پول یعنی قطب سورج کی طرف ہوتا ہے، اور دوسرا قطب زمین کے 23.5 ڈگری جھکاؤ کی وجہ سے سورج کی روشنی میں نہیں آتا۔ شمالی قطب پر چونکہ بحر اوقیانوس ہے، اس لیے کوئی ملک انتہائی شمالی قطب پر موجود نہیں ہے، مگر شمالی قطب کے قریب کچھ ممالک ہیں جیسے ڈنمارک، روس اور کینیڈا کی ریاست وغیرہ وغیرہ۔ شمالی قطب کے انتہائی قریب علاقہ جات میں درجہ حرارت بہت کم رہتا ہے، اور یہ زمین کے سرد مقامات میں سے ہے۔ درجہ حرارت کا بہت کم ہونے کی وجہ قطبین پر موجودگی نہیں، بلکہ زمین کا اپنے محور میں 23.5 ڈگری جھکا ہونا ہے۔ زمین کے اس جھکاؤ کی وجہ سے پولز یعنی قطبین پر سورج کی کرنیں روشنی سارا سال موجود نہیں ہوتی، بلکہ 6 ماہ کے قریب عرصہ کے لیے دن اور رات ہوتی ہے۔ اب ہم زمین کی عمر، ابتدائی حالات اور درجہ حرارت کا مختصر ترین جائزہ لیں گے۔ جیسے کہ کائنات کی ابتدا کے متعلق اب تک کی مستند تھیوریز میں بگ بینگ سب سے زیادہ مقبول اور حقیقت کے قریب ہے، اور 13.5 ارب سال پہلے کائنات کا ایک نقطے سے آغاز کو بیان کرتی ہے۔ کائنات کے آغاز میں جو بڑے اجسام، ستارے اور دیگر اشیاء بنی، ان کے ٹکراؤ اور تقسیم کے نتیجے میں دیگر چھوٹے بڑے اجسام بنے، جن میں سے ایک ہمارا سورج بھی تھا، جو 5 ارب سال پہلے وجود میں آیا، اور سورج کے کچھ عرصہ بعد کئی ٹکراؤ کے نتیجے میں زمین وجود میں آئی۔ زمین کی عمر تقریباً 4.6 ارب سال بتائی جاتی ہے۔ جب زمین سورج سے علیحدہ ہوئی، اس وقت اور بھی چھوٹے بڑے اجسام زمین سے اور آپس میں ٹکراتے رہے۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں سیارے، ان کے چاند اور دیگر سولر سسٹم کے اجزاء وجود میں آئے، جن میں سے ایک ہماری زمین بھی تھی۔ زمین کے قریب چھوٹے اجسام تو زمین سے ٹکرا کر زمین کا حصہ بن گئے، پھر زمین کے گرد گھومنے لگے،
ان گھومنے والے اجسام میں سے ایک ہی بڑا جسم مسلسل ہمارے زمین کے گرد گردش کر رہا ہے جو زمین کا چاند کہلاتا ہے۔ اس لیے ہماری زمین کا ایک ہی چاند ہے۔ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی چٹان پتھر نظامی شمسی کی باہری حدود خلا سے نظامی شمسی میں داخل ہو کر زمین کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی گریویٹی میں جکڑا جائے اور زمین کا چاند بن جائے۔ اور ایسا ہی ایک پتھر 15 فروری 2020 کو جس کا سائز ایک کار گاڑی جتنا تھا زمین کے گرد گھومتا ہوا پایا گیا، اور ماہر فلکیات سمجھ رہے تھے کہ ہماری زمین کا ایک اور چاند دریافت ہو گیا ہے۔ مگر اس پتھر کی رفتار بہت تیز تھی، اس لیے کچھ عرصہ زمین کے گرد گھومتا ہوا زمین کا مدار چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اور اگر ایسا ہی کوئی پتھر اور چٹان زمین کے قریب آتے ہوئے مدار کو قائم نہ رکھ سکا اور زمین سے ٹکرا گیا تو زمین پر کافی نقصان ہوگا۔ زمین جب وجود میں آئی اس وقت اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت کم ہوتا گیا۔ جب زمین وجود میں آئی یقیناً یہ کسی ستارے کی باقیات، گیسوں اور دھول کے ملنے سے بننے والے جسم سے اور دوسرے اجسام کے ٹکراؤ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہوگی۔ اس وقت زمین پر زمین کی تاریخ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا، یعنی تقریباً 2000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اس وقت زمین سے مسلسل دوسرے پتھروں اور چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں، جس وجہ سے زمین کا درجہ حرارت کافی زیادہ تھا۔ زمین پر ہر طرف پگھلا ہوا لاوا تھا۔ آہستہ آہستہ درجہ حرارت کم ہوتا رہا، مگر اسے کم ہونے میں بھی کئی ملین سال لگے۔ زمین پر درجہ حرارت کا تبدیل ہونا اور ماضی میں اتنے زیادہ درجہ حرارت کی نشاندہی کرنا اتنا آسان نہیں کہ آج سے ماضی میں جاتے جائیں اور درجہ حرارت ایک ترتیب سے کم زیادہ کرتے رہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ درجہ حرارت ہمیں زمین پر موجود چٹانوں کی ساخت کے مطالعے اور ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ زمین کی نچلی تہوں میں لاوے کے ابلنے اور اس سے آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے نکلنے والے لاوے، ان سے بننے والی چٹانوں کی ساخت کا مطالعے، یہ سب کچھ ہمیں ماضی میں زمین کی کہانی سناتے ہیں۔ زمین پر درجہ حرارت آہستہ آہستہ کئی ملین سالوں میں کم ہوا اور زندگی کا آغاز نظامی شمسی کے واحد سیارے پر جگہ ڈھونڈتا رہا۔ سیارہ زمین پر ہم مزید بات چیت بھی کریں گے، لیکن پھر کبھی، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی، اس لیے آج ہم نے اس ویڈیو کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی طرح کے مزید سائنسیز ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہے۔ اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔